نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 4 سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 to 16۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 8 تک پڑھا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ یعنی منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون کا جو لفظ ہے خا دال عین سے ہے، اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، مل کر فریب دینا، اندھیرے میں رکھنا۔ ایک اور لفظی معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کپڑے کو دوہرا کر کے اس کا ایک حصہ چھپا دینا۔ جیسے یہ کپڑا ہے، اگر اس کے اس طرف کوئی داغ ہے تو اس کو دوہرا کر کے اس کو چھپا دینا۔ مراد دل میں بری بات چھپانا اور بظاہر اچھا بننا دھوکہ دینے کے لیے۔ چونکہ بات منافقین کی ہو رہی تھی، آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور صرف اللہ ہی کو نہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما نافیہ ہے، لیکن وجہ کچھ اور ہے۔ آگے جو الا آ رہا ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو گیا، وا اور ماں نہیں، یہ نہیں کا ترجمہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا بھی چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، ان کے ارادوں اور اعمال سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کرتا رہے گا۔ اس طرح ان کی دھوکے بازی سے مسلمان محفوظ رہیں گے اور خود ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور پھر یہ اللہ کے ساتھ مکر کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ان کا مکر اللہ کو کیا نقصان دے گا؟ یہ انتہا درجے کی بدقسمتی یا ناسمجھی ہے کہ ان منافقین کو اپنی ذات سے ہی غفلت ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سیلف اویئرنس نہیں ہے۔ نفاق کو سمجھنے کے لیے اس کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک
نفاق فی العمل، عمل میں نفاق. دوسرا نفاق فی الاعتقاد، عقیدے میں نفاق. اس کی کچھ وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب مزید تفصیل سے ہم اس کو جانیں گے. عملی نفاق کے بارے میں تو ہم احادیث پڑھ چکے ہیں. عقیدے میں جو نفاق ہوتا ہے اس کو ہم 3 صورتوں سے سمجھ سکتے ہیں. ایک صورت یہ کہ قطعاً دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا عقیدہ نہ ہو، یعنی دل اس بات کو تسلیم ہی نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. یعنی دل انتہائی سخت منکر ہو، بس دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان ہونے کا اظہار کر لیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ دل میں شک ہو کہ جب مسلمانوں کو اچھی حالت میں دیکھے تو ان کی طرف مائل ہو جائے، اور جب برے حالات پیش ہوں تو ان کی طرف سے ہٹ جائے. اس میں بھی آپ دیکھیں تو عقیدے میں مسلمان ہونا نہیں ہے، ایسا شخص اسلام سے ہٹ جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ دل میں تھوڑی سچائی محسوس ہو، لیکن دنیاوی فائدوں اور اغراض نے غلبہ پا لیا اور اسلام کے خلاف ہو گیا. ان تینوں صورتوں میں اس منافق کی بات ہو رہی ہے جس کے عقیدے میں نفاق ہے. پہلی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہ مانے. دوسری صورت دل میں ایسا شک ہے کہ وہ کسی صورت ختم نہیں ہوتا. مسلمانوں کے اچھے حالات دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، اور جیسے برے حالات آئیں تو کہیں نہیں نہیں مسلمان صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے تیسری صورت میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت سچائی محسوس بھی ہو، کیونکہ ایک سپارک تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہی ہے نا، تو تھوڑی بہت سچائی محسوس بھی ہو، لیکن پھر وہی دنیاوی فائدے اور اغراض دل پر حاوی ہو جائیں اور وہ اسلام کے خلاف ہو جائے. تو 2 طرح کے نفاق ہیں، ایک عمل کا نفاق اور دوسرا عقیدے کا نفاق. عمل کے نفاق کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی جس میں 4 علامات بتائی گئی تھیں. منافق کی جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے اور بد اخلاقی کرتا ہے. اب جو اعتقادی منافق کے بارے میں ہم نے پڑھا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے. یوں کہہ لیجیے یہ آستین کے سانپ تھے. انہوں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا کھلم کھلا دشمنوں نے بھی نہیں پہنچایا، یعنی اتنا کفار نے بھی نہیں پہنچایا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ توبہ میں اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر منافقین کا ذکر کیا ہے تاکہ مومنین ان میں سے خود کو ہونے سے بچائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وما یشعرون کہہ کے یہ بتایا گیا کہ ان کو اس تمام سچویشن کا اندازہ ہی نہیں، ان کو اس کا شعور ہی نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے. مرض کا لفظ میم اور ضاد سے ہے. یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، مرض. اس کا معنی ہوتا ہے انسان کے مزاج خصوصی کا اعتدال اور حد سے نکل جانا. اور مزاج میں ہر چیز آتی ہے، جسم بھی آتا ہے، روح بھی آتی ہے اور عقل بھی آتی ہے. اسی طرح سے اس میں اخلاق بھی شامل ہے. تو جسمانی، روحانی، ذہنی
عقلی اور اخلاقی بیماری کو مرض کہتے ہیں. یہاں روحانی بیماری مراد ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو. یہاں جو فزادہم کی شروع میں فا ہے، اگر آپ اس کو سرکل کریں، فا یہاں نتیجے کا معنی دے رہا ہے. یعنی ان کی بیماری کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بڑھتی چلی گئی. اور زیادہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں زیادہ کی شکل میں. کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد باقی بچی چیز کو، ایکسٹرا چیز کو زیادہ کہتے ہیں. کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد جو ایکسٹرا چیز بچ جاتی ہے اس کو زیادہ کہتے ہیں. تو فا یہاں نتیجے کا ہے. پھر زیادہ یعنی زیادہ کر دیا، بڑھا دیا. ہم ان کو، پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مردن بیماری میں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں روحانی بیماری مراد ہے. تو روحانی بیماری یعنی نفاق، منافقت کی بیماری کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں سے حسد اور دشمنی، دین اسلام سے نفرت، شک و شبہات. تو چونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور مزید بڑھا دیا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا. چونکہ ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل میں گندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گندگی میں اور اضافہ کر دیا. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 125 تھی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ دلوں کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ پھر مزید بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیمٌ، بڑا دردناک. علیمٌ کا جو لفظ ہے حمزہ لام میم سے ہے. المناک لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے تڑپا تڑپا کر مستقل سزا دینا. کنٹینیوس ٹارچر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علم لفظ سنا ہے نا آپ نے اردو میں. علم کسے کہتے ہیں؟ درد کو. تو المناک دردناک. اور اگر یہاں آپ اس لفظ کی سپیلنگ دیکھیں تو علیمن ہے. عربی زبان میں جو بھی لفظ فعیلن کے وزن پر ہوتا ہے تو وہ سپرلیٹو ڈگری بتا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ درد دینے والا، بڑا المناک. تو ان کے لیے یعنی ان منافقین کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے بڑا دردناک. بما بوجہ اس کے جو. اب یہاں جو با ہے یہ وجہ کی ہے، سبب کی ہے. ساتھ کا معنی نہیں دے رہا با یہاں پر. با یہاں پر سبب کی ہے، یعنی وجہ کا معنی دے رہا ہے. بیما بوجہ اس کے جو، یعنی اس دردناک عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے آگے. کانو تھے وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے. یکذبون کا لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے. اردو میں آپ پڑھتے ہیں کاذب. کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کرنا، یعنی جھوٹ بولنا. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہے. پھر عذاب علیم کا ذکر سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں بھی آتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اس سورہ النساء کی آیت نمبر 145 ہے، جس میں اس دردناک عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ان منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا. فی الدرک الاسفل، اتنا گھٹیا انجام بظاہر ان کلمہ گو لوگوں کو کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ ان کے اعمال اتنے گھٹیا تھے. تو جتنے اعمال گندے ہوں گے اتنا ہی دردناک عذاب دیا جائے گا. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے. یہاں قیلا ویسے تو کسی بات کا ماضی میں کہہ دینا، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اذا اس کو حال یا پھر مستقبل کا معنی دے رہا ہے. ایسی باتیں کچھ کانوں سے اگر ہم گزار لیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو. کن کو کہا جاتا ہے؟ منافقین کو. لا، نہ، تفسدو، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں. جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ سے مراد یہ ہے کہ کفر اور نافرمانی نہ کرو، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، مسلمانوں کے راز ان کے دشمنوں کو نہ بتاؤ، کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ لگاؤ، کافروں کے ساتھ تعاون نہ کرو. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ منافق جواب دیتے ہیں. قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک. انما جو ہے یہ بھی انا کی طرح کلمہ حصر ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے انا پڑھا تھا، ترجمہ کیا تھا؟ بے شک. تو یہ بھی انا کی طرح کلمہ حصر ہے. معنی یہ ہوتا ہے حقیقت یہی ہے، اصل بات یہی ہے. بے شک یعنی اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. قالو، وہ کہتے ہیں، وہ منافق کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم ہی، مصلحون، اصلاح کرنے والے. تو یہ منافق جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی یہ اپنے بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں. یہاں جو لفظ آیا ہے نحنو، ترجمہ اس کا ہوتا ہے ہم. اگر یہ الگ سے آئے ہم کا لفظ تو یہ شکل لیتا ہے نحنو، اور اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آئے تو صرف نون بنا ہوا ہوتا ہے، جو کہ ہم نے نعبدو میں بھی پڑھا تھا اور نستعین میں بھی پڑھا تھا. لیکن اگر ہم کا معنی لفظ کے آخر میں آئے تو نا کی شکل لیتا ہے، جیسے آمن نا. تو نحنو کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب ہم کا معنی الگ شکل میں لے کر آ رہا ہو، اور اگر لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا شروع میں تو صرف اور صرف نون بنا ہوا ہوگا، آخر میں جڑا ہوا ہوگا تو نا بنا ہوا ہوگا. تو یہ منافق جواب دیتے تھے قالو انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. مصلحون کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، مصلح، روٹ ورڈ صاد لام حا. مصلح اس شخص کو کہتے ہیں جو خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی نیک کام کی تلقین کرے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار. الا جو ہے یہ لیٹر آف وارننگ ہے، حرف تنبیہ. اس کا معنی پورے قرآن پاک میں یہی آئے گا، خبردار، یا پھر سن لو، یا پھر جان لو. تو یہ لیٹر آف وارننگ ہے، حرف تنبیہ ہے. الا خبردار، انہم بے شک وہ، یعنی وہ منافق، ہم المفسدون وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. دیکھیں یہاں پر ہم الگ سے آ رہا ہے، یہ ضمیر منفصل ہے. کس لیے آتی ہے ضمیر منفصل؟ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہی ہیں فسادی. ولیکن، اور لیکن، لیکن کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور عربی زبان میں بھی ایز اٹ از آیا ہے، وا اور لیکن، لیکن، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے جو انہوں نے کہی انما نحن مصلحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ جس کو اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فساد ہے. کیونکہ منافقین اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے مومن بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں. تو اصل میں یہی فسادی ہیں. لیکن خود فریبی کے شکار یہ لوگ صحیح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں تو پہلے آیا وما یشعرون اور اب آ رہا ہے لا یشعرون. یشعرون کا لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے. اردو میں آپ شعور کا لفظ پڑھتے ہیں. شعور کا لفظ شین عین را سے ہے. شعر عربی زبان میں بال کو کہتے ہیں. شعر یعنی معنی کی باریکی کو سمجھنا، دیکھنا، اسی سے ہی لفظ شعور ہے. باریک اور گہری سمجھ کو کہتے ہیں، بات کی تہ تک پہنچنا. ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا باشعور ہے، یعنی بہت گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہے، باتوں کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ان منافقین کا حال یہ ہے. آیت نمبر 9 میں کہا گیا وما یشعرون، اور آگے آیت نمبر 12 میں کہا گیا لا یشعرون. زمین کی اصلاح یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کی بندگی کی جائے. یہ اصلاح ہے. جو اس کے خلاف جائے گا کیا کر رہا ہے؟ فساد کر رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ. کما کو آپ ایک دفعہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ پورے قرآن پاک میں جب کبھی بھی یہ لفظ آئے گا تو مشکل نہیں ہوگی. ایکچولی یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کا الگ ہے، ما الگ ہے. کا حرف تشبیہ ہے اور ما یہاں پر اسمیہ ہے. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حرف تشبیہ ہے، اس کو تھوڑی مشکل اردو میں استعمال کیا جاتا ہے کما حق کہو. چونکہ ہماری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں جو ایک کا استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو میں کما حق کہو کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. کما حق کہو کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ
اس کا حق ہے، جیسا اس کو ہونا چاہیے. بہت سمپلی ہم استعمال کرتے ہیں جیسا کہ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ، یعنی جیسا اس کا حق ہے. آمنہ ایمان لائے، الناسو لوگ، یہاں الناسو سے مراد صحابہ کرام ہیں، سچے مومن، مہاجرین و انصار. ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ. کیسا ایمان؟ صحابہ کرام جیسا ایمان. قولو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ منافق کہتے ہیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو انذرتہم میں کا ترجمہ بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا، لیکن وہاں پر اس نے ترجمہ خواہ کا لے لیا تھا اما کی وجہ سے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں. اب آپ دیکھیے ہم کا معنی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا آیا ہے تو شروع میں صرف نون آیا ہے. کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جیسا کہ، آمنہ ایمان لائے، السفہاء بے وقوف. کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کو. السفہاء کا لفظ سین فا ہا سے ہے، معنی ہوتا ہے ہلکا پن. چونکہ بے وقوف شخص عقل کے ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے مراد کم عقل اور احمق شخص ہے. ویسے صفحہ کا معنی ہوتا ہے ہلکا پن. تو یہ منافق کہتے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، یعنی ہم ان جیسا کام نہیں کر سکتے، ہم ان جیسا ایمان نہیں لا سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے ساتھ اچھے اسلوب کو اختیار کر کے ایمان کی طرف بلا رہے ہیں. تو ان منافقین نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. یہ منافق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کی آسائشوں کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. ایمان لے آئے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور کافروں سے دشمنی مول لے لی. انتہا درجے کے بے وقوف ہیں. جیسے کہ آج کل دین کے راستے میں نکلنے والوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اس کو فارغ سمجھا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں، کچھ اور نہیں کر سکتے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. چونکہ سچے ایمان والے ہر قیمت پر اپنے ایمان کو بچاتے ہیں تو دنیا دار لوگ انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں کہ تو فارغ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ہم ان جیسی بے وقوفیاں تھوڑی نہ کریں گے. کیسے دیندار لوگ ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنی نیندیں اپنے آرام چھوڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں. ایسا پڑھنے کا کس نے کہا ہے؟ قربانیاں کرتے ہیں، ان کا تو دماغ چل گیا ہے. تو یاد رکھیے گا، کسی اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیاوی فائدوں کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی ہے، عین سعادت ہے. صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا تھا. اس لیے وہ صرف پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی ہیں. ان جیسا ایمان ہی معتبر ہوگا، یعنی اللہ کے حضور قبول کیا جائے گا. انشاءاللہ آپ اسی سورہ میں آیت نمبر 137 میں پڑھیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے جیسا یہ ایمان لائے ہیں تو ہی تم ہدایت پاؤ گے.
یعنی صحابہ کرام ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار ہے، کرائٹیریا دے دیا گیا مجھے اور آپ کو کہ ان جیسا ہی ایمان لانا ہے، ورنہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے، الا خبردار، سن لو، جان لو، انہم بے شک وہ، یعنی وہ منافق، ہم السفہاء وہی ہیں جو بے وقوف ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ضمیر منفصل آ رہی ہے، یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے خود ہی بے وقوف ہیں۔ ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، لیکن یہ اس جہالت اور حماقت کا علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں اور یہ اس سے لا علم ہیں۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور فائدے کو دنیا کے فانی فائدے اور زندگی پر ترجیح دینا، اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرنا، یہ حد درجہ بے وقوفی ہے۔ آخرت میں ملنے والے ہمیشگی کے فائدے کو قربان کر دینا دنیا کے فانی فائدوں کے لیے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ سے نہ ڈرنا، بندوں سے ڈرنا، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔